بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، عزیز طلبہ، آج ہم ایک دینی ادارے کے صحن میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے جب کسی بندے خدا نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور کن حالات میں وہ پودا لگایا گیا، کتنے حالات تھے، کتنے مشکلات تھے، تند و تیز ہوا کے جھونکے بھی آئے اور مختلف صدمے بھی اٹھائے، لیکن وہ جوان مرد اور اس کے ساتھی اور آپ لوگ چلتے رہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت، یہ پودا ایک سایہ دار درخت بن چکا ہے اور ثمردار درخت بن چکا ہے. آج اس کا میوہ ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف رنگوں میں وہ عوام الناس میں آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں. خوشی کی بات ہے، یہاں تعلیم اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکی ہے، دور حدیث تک الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے. اللہ مزید ترقی سے رہا. دوستوں، میں کچھ گزارشات عرض کروں، حوالے کچھ آج کے زمانے کے حوالے سے. حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ہر انسان شاکی ہے، شکایت ہے کہ اب کیا ہوگا. جس رنگ میں بھی دیکھیں معاشرہ بگڑا، اگر گھروں میں دیکھیں گھروں کا حال برا، بہت برا. باپ اور بیٹے میں اختلافات، میاں بیوی میں جھگڑے، ساس بہو کا مسئلہ، پریشان ہونے. ہمسایہ کا ہمسائے کے ساتھ سلوک دیکھیں، پریشان حالی. کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جو ہمسائے کی خوشی پر خوشی منائے، ان کی ترقی پر وہ خوش ہو جائے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیچے آئے اوپر نہ جائے. پھر اور باہر نکلے، آپ بازار کی طرف جائیں، مارکیٹ کا حال کتنا برا. ابھی آپ نے سنا مارکیٹ کا کیا حال تھا، کیا ہم نے کھایا اور کیا ہم کو کھلایا گیا. اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، اس سے برا حال. اپنے لڑکوں کو دیکھیں، اسلام میں تو سب سے بدترین چیز شراب، ہمارے بچے اس میں ملوث. بچے ہی نہیں، ہم نے سنا بچیاں تک ملوث، چھوٹے ہی نہیں، بزرگ لوگ بھی اس میں ملوث. اسلام میں سب سے بری چیز سود ہے. آج دیکھو کوئی گھر اسے خالی نہیں، لون یہ سود، تجارت لون، مکان لون، گاڑی سود، بلکہ شادی یہ بھی سود. اسلام میں سب سے بری چیز بد نگاہی ہے. آج تو ہر انسان کے ہاتھ میں وہ مصیبت ہے. کیا دیکھتے ہیں اس موبائل میں؟ بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ بچے جو ہمارے پاس یہاں ہیں ان کا برا حال ہے، اور جو ہمارے بچے کہیں دوسری اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، اللہ ان کا حافظ.
غرض ماحول اتنا برا، معاشرہ اتنا تباہ، دیندار طبقہ جو تھا وہ نا امید ہو گیا، وہ اتنا نا امید ہو گیا، وہ کہتے چھوڑو گولی مارو اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو دیندار طبقے کا حال ہے، وہ کہہ رہا چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، برا حال ہو۔ میں اس کو کشمیری میں سمجھا دوں، کبھی کوشش پوچھ یہ سیلاب یوان، جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو پرانے زمانے میں کشمیری میں یوپ کہتے تھے، یوپ کوشر ماسن پرون کا کوشر اس بنا سیلابس یوپ۔ پھر اگر اس کو کوشش کرے روکنے کی معمولی کوشش کرے، زیادہ محنت نہ کرے کیونکہ طوفان بڑا شدید ہے، تو اس وقت کشمیری میں ایک محاورہ تھا، یوپس کیا کرے شپ، یعنی جب خطرناک طوفان ہوگا تو معمولی تدبیر اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ حال معاشرے کا ہے، ہر انسان پریشان ہے، دیندار طبقہ نا امید ہے نا صاحب کچھ نہیں ہوگا۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، حالات واقعی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، اب کیسی نے مکی یوپس کیا کرے شو۔ دوستو اس پر ہم غور و ذور کریں گے، کیا طوفان آئے گا ہم ہینڈس اپ کریں گے؟ کیا یہ طوفان بے دینی کا چل رہا ہے ہم سرنڈر کریں گے؟ طوفان چل رہا ہے کیا ہم نا امید ہو جائیں؟ اس پر ہمیں ذرا غور کریں، لیکن ہر انسان غور کرنے کی کوشش کرے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دوستو آج سے اگر ہم 1500 سال پہلے جائیں گے، زیادہ نہیں صرف 1500 سال 1500 سال جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو، معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا، اگر 1500 سال پہلے اور آج کے معاشرے میں آپ تقابل کریں گے، تقابل کر کے دیکھیں گے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو حالات خراب تھے آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب نہیں ہے، کتنا بھی خراب ہے لیکن اتنا خراب نہیں ہے جتنا 1500 سال پہلے۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ہے معاشرہ خراب، بظاہر نا امیدی سے لگ رہی ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنا بھی آپ معاشرہ خراب آپ کو نظر آئے گا یا آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ خراب ہے، پھر آپ 1500 سال پہلے جائے، پیچھے جائے، اس وقت کا معاشرہ دیکھیں، پوری دنیا پر نظر ڈالے، میں کہتا ہوں تب بھی آج کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں، تب بھی آج کا انسان اتنا بگڑا ہوا۔ میں مثال دو چار، ہمارا جو توحید کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، جہاں ہم سب مسجدوں کا رخ ادھر کو ہے، وہ بیت اللہ۔ مسجد جو ہماری ہے وہ مقدس جگہ ہے، لیکن مسجد کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو جائے گا تو مسجد ہے، اگر مسجد کا رخ قبلے کی طرف نہ ہوگا تو مسجد قبلہ۔ سب سے پہلے مسجد، جس کو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے مسجد، جس کو شاعر نے بھی کہا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں توحید کا مرکز۔ نماز میں آپ کو نیت کرنی پڑے گی، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ آج سے 1500 سال پہلے جائیں آپ، وہ مرکز توحید، صرف مرکز توحید تھا، آپ واقف ہوں گے اس میں آج سے 1500 سال پہلے قریباً
360 बुत थे। 360 थे। सही है गलत है? आज आपकी मस्जिद है, वो मस्जिद है बस, उसकी वैल्यू जब है जब खाने काबा। छोटी सी मस्जिद ले लिया, मामूली मस्जिद में ले ले, गांव की गांव मस्जिद ले ले, किसी भी बैकवर्ड मोहल्ले की मस्जिद ले ले, क्या कोई बुत है वहां? अगर अल्लाह बचाए कोई बुत अंदर दाखिल करने की कोशिश वहां करेगा। नमाजी तो अलग, दीनदार तो अलग, जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता था, सिर्फ उसके पास ईमान है, जान देगा लेकिन उस बुत को अंदर आने नहीं देगा। आप बताओ, माशरा उस जमाने में खराब या आज? वहां अतीत से ले देंगे, उस जमाने में खराब आज था। फिर देखो, आप गए होंगे बैतुल्लाह, सबको पहुंचा दे, हज है, उमरा है, अल्लाह पहुंचा दे सब। बड़े पानस करो आमीन। भाई इतना भी भाई बैतुल्लाह जा रहे, कभी साथ हसना होती है, दुआ कबूल होती है। आप जब जाते हैं वहां तवाफ करते हैं, एहराम बांध कर तवाफ करते हैं और आम हालतों में अच्छे कपड़े पहनकर तवाफ करते हैं। आज से 1500 साल पहले वहां तवाफ होता था, लेकिन कुरान ही कह रहा है मर्द औरतें तवाफ करते थे सभी लोग, लेकिन कपड़े उतार कर बिल्कुल मादर जात नंगे होकर। मादर जात किसमें? बैतुल्लाह का तवाफ होता था कैसे? बिल्कुल कपड़े उतार कर। और उनसे पूछते हैं ये क्या बात है, कपड़े निकाल कर क्यों तवाफ? दलील वही दे दे तो कश्मीरी देता है। कोशिश क्या दलील से देवा? ये कोशिश बना रेश आता रेश ना गुनेगा। जब कश्मीरी से कहते हैं भाई दाढ़ी तो रख ले, क्या कहता है? मैं गुनेगार, यानी गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा, दाढ़ी भी नहीं रखूंगा। अल्लाह के बंदे, अगर तुम गुनेगार हो, गुनाह छोड़ो, दाढ़ी। यही उस जमाने में 1500 साल पहले लोग कहा करते थे, तो तुम क्यों कपड़े निकाल कर तवाफ करते हो? कहा असल में बात यह है कि इन कपड़ों में हमने कुछ गुनाह किए, इसलिए हम इन गुनहगार कपड़ों को अंदर लाना, गुनाह नहीं छोड़ेंगे लेकिन कपड़े पहनकर गुनाह मत करा। और अजीब अकल है, गुनाह बदन ने किए, निकाले क्या? कपड़े। आज दुनिया में ऐसा कोई है कि आपकी मस्जिद में कोई नंगा आए? नंगा है कोई? बल्कि इतना ही नहीं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग बड़े लोग, जब ये किसी नौजवान को देखते हैं कि टोपी के बगैर मस्जिद में आ गए, सिर्फ टोपी के बगैर, नंगा नहीं बल्कि टोपी के, इनके खून में इतना जोश आता है, अगर इसका बस चले तो इसकी पिटाई करेगा, इतनी पिटाई कर करके इसको सत्यानाश करेगा। मास किस पर? टोपी के बगैर नहीं पसंद करता। और उस जमाने में अल्लाह का जो घर था, लोग कैसे दाखिल होते थे? तो पुराने जमाने में इस खाने काबा तवाफ करा नंगई भी उसने गिरे नहीं की, और इसके जमाने से सैनिक बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं की कि कहा इंसान ऐसे मस्जिद में टोपी बन गई। माशरा वो खराब था। आज ठीक चलते रहो, आप खाने काबा में जाए या मस्जिद में जाए, खामोश, टोटल खामोश, और लिखा रहता है मोबाइल को स्विच ऑफ करो। इसके बावजूद भी अगर भूले से किसी का मोबाइल खुला रहा और बेल आ गई, नौजवानों को तो छोड़ दो, जो बुजुर्ग किस्म के लोग हैं, इतना गुस्सा आता है अगर उनके बस चले कि मार मार के इसका बुश निकालेंगे। खुदा के घर में तौहीन हो गई है और क्या निकला? लेकिन कुरान को पढ़ो, कुरान कहते हैं जब ये लोग खाने काबा जाते थे
اس وقت ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ ما کان الصلاۃ عند البیت الا بکاء وتصدیہ، ان کی نماز اتنی ہوتی تھی سیٹی بجاؤ اور ہاتھ تالی پیٹو، چاس، بس یہ ان کا کام تھا، کوئی کام۔ تو آج کے زمانے میں موبائل بیل مسجد میں نکلے یہ پسند نہیں، اس زمانے میں سیٹیاں اور تالی پیٹنا یہ ان کا عبادت کام تھا۔ بتا معاشرہ اس زمانے میں خراب آج؟ ٹھیک، چلتے رہو، مثالیں چھوڑ دوں گا پھر میں مجھے بات دوسری کہہ رہی، چلتے رہو۔ آج کے زمانے میں شکایت شراب عام ہے، حق نہیں کہتے شراب عام، پینے والے پیتے ہیں بیوقوف، مرد بھی لڑکیاں بھی، سنا بزرگ لوگ بھی پیتے ہیں، اللہ بچائے۔ آج جو پیتا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ پینے والا پیتا ہے تب بھی پیتا ہے کہیں چوری سے، کھلے عام میں بھی جرات نہیں کرتا۔ اگر پیتا ہے ایک آدھ بوتل پیے گا، اور کتنا پیے گا؟ زیادہ نہیں پیے گا، اور جب پیے گا بھی پھر اس کو کوئی کہے گا بھائی یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا، بدنصیبی میری، بدقسمتی میری، یہ لعنت نا میرے سامنے آ گئی، میں کہ یہ لعنت نہ گئی، وہ کرتا ہے نا، زیادہ پسند اس کو کرتا۔ 1500 سال پہلے جب معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، شراب اتنی پیتے تھے جتنا پرانے زمانے میں کشمیری نمکین چائے پیتا، نہ کشمیری بوٹا، کشمیر بوڑھتا کیا وہ چمان نون چائے، کچھ چائے کتنا پیتا تھا؟ سموار میں چائے چلتی تھی، 12 کپ پیتا تھا، 12 کپ کے بعد کہتا تھا ہاں اب یہ سوری گرم ہوگی، اب ڈالنا شروع کرو، وہ کسی آدھ گرہ وہ چمائے، وہ کسی آدھ گرہ وہ چمائے، وہ کیا کتنے کپ کے بعد؟ وہ 12 مجرا نہیں ہے، اب اس سے زیادہ شراب کون پیتے تھے؟ اور وہ جو جتنا زیادہ کوئی معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا تھا وہ اتنی زیادہ شراب پیتا تھا۔ مہمان جب آتا تھا، مہمان کے سامنے پانی نہیں، مہمان کے سامنے چائے نہیں، کوئی میٹھا نہیں، سب سے پہلے اس کے سامنے کیا؟ شراب۔ اتنا برا حال ہے شراب۔ اب دیکھو آج یہ حال ہے، پیتا ہے چپکے سے، پیتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پیتا ہے پسند بھی نہیں کرتا ہے، پیتا ہے بہت قلیل مدت میں پیتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ حال تھا۔ معاشرہ وہ خرابی آج کا، بات نہیں سمجھا؟ آگے چلو، آج کے زمانے میں جھگڑے اختلافات بہت زیادہ، بھائی کا جھگڑا، بیٹے باپ کا جھگڑا، ہمسایہ کا اختلاف، اور رشتہ دار کی اختلاف، تنازع ہو رہے۔ ہمارا معاشرہ اختلاف کا شکار ہے، حسد بغض کا شکار ہے، لیکن ہمارے اختلافات کہیں نہ کہیں آ کر ختم ہو جاتے، ہمارے جھگڑے کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتے۔ مثلا شادی ہو گئی، بھائی آپس میں جڑ گئے، رشتہ دار آپس میں مل گئے، اگر کوئی اللہ بچائے غم معاشرے کا ہو گیا، باپ مر گیا، کوئی رشتہ دار مر گیا، سب اختلاف کو چھوڑ دیتے، ہم اکٹھے ہو جاتے۔ گویا اختلاف ہمارے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سٹیج آتا ہے، اس اختلاف کوئی نہیں، ہوا اختلاف دور ہو جاتا۔ لیکن 1500 سال پہلے اتنے اختلافات کہ ایک جنگ 150 سال تک رہی، صرف ایک، کتنے سال؟ اور 150 سال میں یہ جنگ بھی کس پر ہوئی کہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، ایک آدمی کا گھوڑا آگے نکلا، بس جنگ شروع ہو گئی۔ کتنے سال؟ اور باپ مرتے مرتے وصیت کرتا تھا، بیٹا میں مر رہا ہوں لیکن جنگ سے پیچھے نہ ہٹنا، مونچھ نیچے نہ کرنا، لڑتے ہیں۔ اور اس وقت ہماری لڑائی جو ہوتی ہے باتوں سے، زیادہ ہوتی ہے پتھر، اگر وہ زیادہ کرو کانگڑ، ہمارے پاس کانگڑی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ، وہاں تو جنگ ہوتی ہے تلوار سے۔ اور مرنے والے جتنے مرنے والے ہوتے تھے تو خاندان والے ان مرنے والوں پر فخر کرتے تھے، ہمارے اتنے مر گئے،
اور پھر قبرستان جاتے تھے فخر کرنے کے لیے، ہم دیکھیں گے تمہارے لوگ زیادہ مرے یا ہمارے لوگ زیادہ مرے. اور اس کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبرستان جاتے تھے کہ ہمارے زیادہ مرے ہیں تمہارے مقابلے میں، اس لیے ہمارا خاندان بڑا. تو اختلاف آج بھی ہے، اختلاف اس زمانے میں تھے، لیکن ہمارے اختلافات کہیں نہ کہیں حل ہو جاتے ہیں. اور ان کے اختلاف کہاں تک چلے؟ 150. معاشرہ اس دن خراب یا آج؟ جوڑ سے کہہ رہا ہوں، مجھے بات آگے کہنی ہے، پہلے غور کرو. میں کہتا نا امیدی جو ہمارے پاس ہے، جو سرنڈر آ رہا ہے نا صاحب آ رہا ہے، چھوڑو اب کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات پر پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں شادی کے بعد بچے ہوتے ہر جگہ، اور بچے جو دو ہی، یا لڑکا یا لڑکی، اور دینے والا کون؟ کہیں لڑکے کے اختیار میں نہیں، بچے کے اختیار میں. ہمارے معاشرے میں آج اتنا خراب معاشرہ ہو گیا، جو ہی لڑکی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہونے پر شاید ہمارے یہاں خوشی نہیں ہوتی، بد مزہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی. لڑکی کیوں پیدا؟ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو لڑکی کی پیدائش پر خوشی کرے. ہوں گے کچھ لوگ، لیکن زیادہ کیا ہے. اور بعض عورتوں کو تو اس میں طلاق ملتی ہے، کیوں لڑکی پیدا ہوگی؟ برا حال ہے. اس زمانے میں بھی لڑکی پیدا ہونے پر انسان جو ہو وہ شرمندہ ہوتا ہے. لڑکی کیوں پیدا ہوگی؟ جس کو قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو ملتی تھی خبر بچی پیدا ہوگی لڑکی، تو ایسا ہوتا تھا جیسے اس کے منہ پر کوئی بری کالک لل لئی گئی. کاش پڑمس ہائی آئس مت نظر کاش اس منا کوڑ زرائے امس کو باسا بوتس آئی مت کیا ہائی زرائے کالک یہ لگی. آج کا معاشرہ بھی وہی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی اور بہت برا لگتا ہے بچی کیوں پیدا ہو گئی. حالانکہ وفادار کون نکلتا ہے؟ دیکھو لڑکے کی شادی ہوگی، لڑکا گیا بیوی کے پیچھے، دوسرے کی بھی ہوگی وہ بھی گیا، اب رہ گیا بوڑھا اور بوڑھی رہ گئی. ان کو شام کو کون فون کرتا؟ بابا تاجا دوا کیوں تھا، پڑوسیا چلے ندر گیا. یہ کون کرتا فون؟ بیٹی یا بیٹا. بیٹا تو اپنے کاموں میں مگن ہے. یہ بالکل وہی ہے جو ان کو ہوتا تھا وہ یہاں بھی ہو رہا. لیکن فرق دیکھو، بچی پیدا ہونے پر ہمیں ناگوار ہوتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ماں اور باپ اس کو بہت پیار سے پالتے ہیں. سب سے زیادہ پیار کس کو ملتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہے کہ بچی پیدا ہو گئی پھر ہم نے اس کی اچھی پرورش نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا ہم نے بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو پھر قتل کیا. یہ تو ناممکن. لیکن اس زمانے میں بچی اگر پیدا ہوگی، بچی پیدا ہونے کے بعد مجرم باپ، ظالم ماں اٹھا کر اس کو لے جاتے تھے اور زندہ درگور کرتے تھے، زندہ تک. جو قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ بچی اللہ کے یہاں کھڑے ہو جائے گی معاشرے میں اور پوچھے گی اللہ سے اللہ میں کس جرم میں ماری گئی. تو آج بچی پیدا ہونے پر ہمیں ناگوار تو ہوتا ہے، ماتھے پر شکن تو آتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن شاید ہی کوئی ظالم ایسا ہوگا ماں یا باپ جو 2 سال یا 3 سال کے بعد اپنی بچی کو قتل کرے. اس زمانے میں بچی چلتی پھرتی تھی، چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتی تھی، لیکن باپ کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا اور لے کر چلے اس کو ذمہ دار گور کی. اس کے واقعات ہیں موجود
تفصیلی کتابوں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وہ تو تفصیل ہے بہت، وہ دیکھ لیں آپ اس آیت کے تحت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مجھے بتا معاشرہ وہ خراب تھا یہ خراب؟ بچی کو کوئی مار نہیں، ٹھیک ہے ہمیں ناگواری گزرتی ہے لیکن بعد ہم اس کو پیار سے پالتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں ناگوار نہ ہو بچی کے پیدا ہونے پر، خدا گواہ زیادہ وفادار آپ کے سامنے بچی ہی ہو۔ بیٹا تو ٹھیک ہے اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن بچی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار بالکل خیر یہ موضوع چھوڑنا۔ سود ہمارے معاشرے میں لت پت ہے، سود میں نے بتایا ہمارا مکان سود، ہماری گاڑی سود، ہماری تجارت لون، بلکہ ہمارے اب شادی اور بیاہ یہ بھی اسی پر سود۔ پیسہ لے رہے بینک میں، اپنے ناکوں پر دکھائیں اتنا میرے پاس پیسہ، ٹینٹ بھی وائٹ ہاؤس جیسا اور باقی چیزیں بھی عالیشان۔ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ لوگوں کو دکھا رہا، ادھر سے بینک سے سود لیا لون پر بھی۔ لیکن آج کے زمانے میں جو بھی اس لون لیتا ہے شاید کوئی اس کو پسند نہیں۔ اس کو کہنے میں آپ نے لون لیا کیا کہتا ہے؟ سنو سن بلا یہ لعنت گئی میں نہیں، یہ لعنت ہے جو میرے گلے پڑ گئی، کوئی پسند نہیں کرتا۔ دوسرا اسے کہتا میں سود لے لوں لون لوں، کہتا بہت برا ہے، مجبوری میں لے لیا، غلط فہمی میں لے لیا، نادانستہ طور پر لے لیا، لیکن جب اس کی برائی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو بالکل اسے چھوڑنا چاہتا ہے، تدبیریں کرتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج سے 1500 سال مکے میں اتنا بڑا سود تھا، اتنا بڑا سود تھا، کوئی گھر اس سے بچا نہیں تھا، اور معمولی تجارت نہیں تھی، بڑی بڑی تجارتیں چل رہی تھی۔ جنگ بدر جب ہوا، جنگ بدر کی وجہ یہی تھا کہ ابو سفیان مکے کے رؤسا، مکہ کے لوگوں کا پیسہ لے کر گیا تھا سود پر کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ پورا گھڑی پورا فرد ہر فرد ملوث تھا سود میں۔ ہمارے یہاں ابھی کچھ پرسنٹ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں اور جو پھنسا ہوا ہے وہ بھی اس کو پسند ہے۔ بتا معاشرہ اس زمانے میں خراب یا اور نکلا ہے؟ آپ اس کو مختلف کرو کہ دلیل اس کی مثالیں بہت ہیں، بات آپ سمجھ گئے ہوئے شاید میری۔ معاشرہ آج خراب ہے، اس زمانے میں جب معاشرہ اتنا خراب تھا، ایک نوجوان وہ اس پورے معاشرے کو دیکھ رہا بھائی یہ معاشرہ کیسے واپس آئے گا، انسان انسانیت پر کب واپس آئے گا، یہ بگڑا ہوا انسان کب سدھر جائے گا، یہ انسان کی گاڑی اپنی پٹری سے اتر چکی ہے، اپنی پٹری کب واپس آئے گی۔ یہ نوجوان سوچتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ انسان کیسے واپس آئے گا۔ اور یہ نوجوان جاتا ہے کہیں گفا میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، غاروں میں جاتا ہے، صرف یہ سوچنے کے لیے یہ معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ کیسے واپس آئے۔ یہ ایک نوجوان ہے، یہ نا امید نہیں ہے، صرف اس فکر میں ہے کہ اس معاشرے کو واپس اب پہاڑوں میں جا رہا ہے، جنگلوں میں جا رہا ہے، گفا اور غاروں میں جا رہا ہے، وہاں 10 20 30 دن رہ رہا، غور کر رہا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ مختصر بتاؤں میں، عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ ایک غار سے باہر نکلا، یہ نوجوان غار سے نکلا، اچانک ایک آدمی سامنے نمودار ہو گیا، اس نے سامنے اس کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، وہ غار سے نکلنا اس نے پکڑ کے سامنے، اور پہلا جملہ اس سے کہا اقرا، پڑھو پڑھو۔ یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ اچانک آسمان سے اترا، زمین سے پھٹا یا کہیں پتھر سے نکلا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اسے نوجوان سے کہہ رہا ہے پڑھو، وہ نوجوان کہتا ہے میں نے پڑھا نہیں، ماذا بقارئ، میں نے پڑھا نہیں۔ اب جو وہ کہہ رہا تم پڑھو، وہ کہہ رہا میں نے پڑھا نہیں، اب اس کو گلے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور گلے لگا کر اس کو بھیجتا ہے اور زبردست انداز میں بھیجتا ہے، جس کو حدیث میں آیا فغطنی، اس نے مجھ کو بھیجا۔
اور کتنا بھیجا؟ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچی، یعنی میری طاقت نے جواب ہی دے دیا، اتنا مجھ کو بھیجا۔ اب یہ طاقت جواب دے گئی کس کی؟ بھیجنے والی کی، ہے جس کو بھیجا گیا؟ ہاں خیال ہے میری طرف، کس کی طاقت ختم ہو گئی؟ بہرحال دونوں مطلب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھیجنے والے نے اتنا بھیجا اس کی طاقت ہی ختم ہوگی، کچھ نے کہا اس کو بھیجا جس کو گیا، اس نوجوان کو، اس کی طاقت ختم ہو، بہت دیر تک اس کو گلے سے لگایا، بھیجا، پھر چھوڑ دیا، چھوڑنے کا بعد کہا اقرا پڑھو۔ اس نے پھر کہا نوجوان نے میں نے تو پڑھا نہیں، پھر اس کو گلے لگایا اور بھیجا، اور بہت قوت سے بھیجا، اتنا بھیجا کہ طاقت ہی ختم ہو گئی، چاہے اس کی چاہے اس کی، پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا پڑھو، کہا پھر تو پڑھا ہی نہیں، تیسری مرتبہ پھر گلے لگایا اور اتنا شدید بھیجا کہ طاقت باہر نکل گئی، ختم، اور اس کے بعد چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ جو جس کو بھیجا گیا، یہ نوجوان جو گفا میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں جاتا، فکر مند تھا، یہ وہی نوجوان ہے جو اس زمانے میں محمد ابن عبداللہ کہلایا جاتا۔ یہ محمد ہے عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا، یہ جو آ گیا اس کو یہ دینے کے لیے، بھیجنے کے لیے، اسی کا نام ہے جبرائیل، اس کا نام ہے، اور جبرائیل جب آ گیا اس نے اس کو کچھ چیزیں دے دی، وہ جو دی گئی اس کا نام ہے وحی، اور جب وحی آ گئی اب یہ محمد ابن عبداللہ بن گئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے کہا گیا کہ آپ جو معاشرے کی وجہ سے پریشان تھے کہ معاشرہ کیسے بگڑا ہوا، معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا، لو ہم آپ کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، آپ جاؤ اس کو لے کر، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو لے کر جاؤ اور معاشرے میں اس کی تعلیم دے دو، بگڑا ہوا معاشرہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کسی شاعر نے کہا، شاید حالی نے کہا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ آیا۔ ہیرا سے جب واپس آئی، غار ہیرا تھا، یہ پہاڑ جبل نور تھا، وہاں وہی آ گئی، اور حضور علیہ السلام سے تم نکلو، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے عام کرو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اب جو اس قرآن سے معاشرہ سدھرا، وہ جو لوگ بن گئے اس قرآن سے، آپ دیکھ لو پوری امت کہہ رہی ہے کہ اس قرآن نے جو معاشرہ بنایا، انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ ایسا معاشرہ بنا ہے نہ ایسا معاشرہ بنے گا۔ اسی معاشرے کا نام ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ کس نے بنایا؟ اور ہر چیز میں نمونہ اللہ کے صحابہ، پیغمبر نے انہیں کو بنایا، پیغمبر کے شاگرد انہوں نے ان کو بنایا۔ اب ایک ایک کو اٹھا کر دیکھ لو، ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ لو، میں تھوڑی اشارے کروں گا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت عمر نکلی، کس لیے نکلی؟ پیغمبر کا کام تمام کرنے، یاد ہے؟ پیغمبر کا کام تمام کرنے کون نکلا؟ یہ چراغ بجھانے کے لیے نکلا کون؟ عمر۔ اور کیسے نکلا آپ کو شاید یاد ہوگا، ابو جہل تھا، ابو جہل عمر کا ماموں تھا، ابو جہل عمر کا کیا تھا؟ ماما بہن تھا۔ ابو جہل حضور کا کیا لگتا ہے رشتے میں؟ چاچا۔ غلط، یہ حکومت یہ سب باتیں چاچا پتر، کچھ جھوٹا، یہ کچھ نہیں لگا حضور۔ یہ ابو جہل عمر کا کیا تھا؟ ماموں، ماما بہن تھا۔ حضور کا کچھ لگتا ہے، وہ الگ رشتہ تھا، چچا حضور کا نہیں۔ ابو طالب چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، لیکن ابو جہل چچا۔
اور ابو جہل سب جگہ دشمن تھا حضرت کے لباس میں، ہر موڑ پر دشمن. جب دشمنی زیادہ ہو گئی تو ایک مرتبہ ماموں نے بھانجے کو بلایا، عمر کو بلایا. کس نے؟ ابو جہل نے کس کو بلایا؟ عمر کو بلایا، بھانجے کو بلایا. ارے میرے بھانجے، تو اتنا نوجوان ہے، تجھ سے سب لوگ ڈرتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. اب یہ محمد اس نے نیا دین کھڑا کر دیا، اس کے بعد میں تو کچھ کرتا نہیں. اور اتنا زبردست کا برین واش کیا. برین واش کس نے؟ ابو جہل نے. عمر جو ہے تیار ہو گئی، آنکھوں میں خون، تلوار زہر آلود نکل گیا. کس لیے نکل گیا؟ تاکہ اس چراغ کو کیا کرے. لیکن واقعہ پتہ ہوگا، ارے چراغ کیا تھا؟ وہی توحید، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ہی خدا ہے. اس دعوت کو دبانے کے لیے جا رہے اللہ کا کرنا تھا. آپ کو واقعہ یاد ہو، عمر مسلمان، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ تفصیل شاید زیادہ میں آپ کی ہوگی کہ عمر کیا بن گئے. یہ توحید مٹانے جا رہا تھا، دین کو مٹانے جا رہا تھا. یہی عمر جب اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر فریفتہ ہوتا ہے، یہ عمر تو ایسا بدلا، ایسا بدلا، ہر اعتبار سے بدلا. کتنا بدلا؟ ایک مرتبہ وہ عمرہ طواف کر رہے، طواف کر رہے. طواف کے دوران آپ کو پتا ہوگا جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تو استلام کرتے، حجر اسود کا بوسہ لیتے. اللہ سب کو پہنچایا، دیکھیں بوسہ. عمر فاروق طواف کرتے کرتے پہنچے حجر اسود کے پاس، بوسہ لینا ہے، رک گئی. ایک مرتبہ جو بتوں کا دفاع کر رہا تھا کہ ان بتوں کے خلاف نہ بولو، آج عمر ایمان لانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بوسہ لینا ہے. لیکن لوگوں کے سامنے پہلے حجر اسود کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو. حجر اسود کو پتا ہے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے تو پتا ہے تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ فائدہ اٹھا دے سکتا نہ نقصان. میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دوں گا کہ تم میں کچھ فائدے پہنچانے کی سکت ہے، نقصان پہنچانے کی سکت ہے. میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا اظہار محبت کے، اس لیے میں تجھے کہہ دے رہا ہوں. وہ بتوں کو کا دفاع کرنے والا آج حجر اسود کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ حالانکہ حجر اسود اس میں خاصیت ہے، جب کوئی پیار سے محبت سے اسے بوسہ لیتا ہے وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. اس حجر اسود میں یہ خاصیت ہے، ترمذی کی روایت موجود ہے، محشر میں جب لوگ جا رہے ہوں گے اللہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے، اس کو دو آنکھیں ایک زبان دے گا، ان دو آنکھوں سے پہچانے گا اس کو جس نے اس کو پیار محبت سے بوسہ دیا ہوگا، اور زبان سے پکارے گا اے اللہ اس آپ کے بندے نے مجھے محبت کے ساتھ بوسہ دیا ہے، میری سفارش کی آپ مغفرت کریں. یہ حجر اسود ہے، اس میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے. لیکن عمر کے ذہن میں توحید ایسی جم گئی، وہ بوسہ لینے سے پہلے تمام لوگوں کو سمجھا رہے کہ اس میں اگر کوئی خاصیت ہے، خوبی ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے، اس میں کوئی اپنی خوبی نہیں. جب آپ جائیں گے پیار سے بوسہ کس کو دیں گے؟ حجر اسود کتنا بڑا پتھر ہے. پیار کرنا الگ ہے، عبادت کرنا الگ ہے. ہم کیا کریں گے؟ صرف پیار. عبادت ہے، آپ تو گھوڑے سے بھی پیار کرتے، آپ تو گاڑی سے بھی پیار کرتے، لیکن عبادت چیز کیا ہے؟ یہ پتھر کتنا بڑا ہے، یہ بڑا پتھر نہیں. جب جائیں گے آپ دیکھ کر بوسہ لینا. واپسی میں کشمیری بہت بلند دعوے کرتا ہے میں قربے کھانے کا حجر اسود بوس. حجر اسود وہ نہیں ہے، حجر اسود زیادہ سے زیادہ اگر ہم وزن کریں گے وہ پاؤں بھی برابر نہیں، آدھا پاؤں اس کا وزن. کتنا؟ آدھا پاؤں سے آدھا پاؤں. اور وہ اڑپا بھی اب نہیں، ایک مطلب وہ گر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے 10 ٹکڑے ہو گئے. 10
सबसे बड़ा टुकड़ा कितना है? इन 10 टुकड़ों को एक दूसरे पत्थर में फिट किया गया है। उन छोटे छोटे टुकड़ों का नाम हजर अस्वद है, उस बड़े पत्थर का नाम हजर अस्वद है। जब अल्लाह आपको वहां पहुंचाए तो देख कर पहले बोसा करना। ये नहीं है बोसा किसी का भी किया वो तो से क्या कर दे दो, मैंने किसका बोसा किया? हजर अस्वद का बोसा करना। जैसे हमारे कश्मीरी में मैंने गया उम्र में, कभी कभी जाता हूं, अल्लाह पहुंचाता, अल्लाह आपको भी पहुंचा दे। मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख, और मस्जिद नबवी में एक रिवायत में तो 1000, एक रिवायत में 50,000। कितने है 50,000। पिछले साल मुझे किसी ने कहा कि लोग जाते हैं और उम्रा करने जाते हैं, टूर करने जाते हैं। कहां उम्रा करते? नौजवान जाता है उम्रा करने नहीं, जब टूर करने के लिए जाते हैं। मैं भी कह सकता भाई लोग नौजवान जा रहे, वो जा रहे वहां के हमारे नौजवान, उनको अहमियत ही नहीं। किसकी? हज और उम्र की अहमियत है। लेकिन पिछले साल मैंने इस कहने से तौबा ही करने में कि बुरी बात है, ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक आदमी गया वहां, मान लिया वो सिर्फ चक्कर घूमने के लिए गया, लेकिन उसने एक नमाज वहां इखलास के साथ पढ़ी। एक नमाज कितने साथ पढ़ी? इखलास से जब उसने नमाज पढ़ी, सवाब कितना मिला? यहां देखो अपनी इस मजलिस में कोई आदमी होगा मसलन 90 साल का बूढ़ा, कितना 90 साल, देखो उसको 90 साल में निकालो 15 साल नाबालिग की, अब कितने रह गए उसके? हाँ, नंबर वालों 15 कितने हो गए? अब 75 हो गए ना। 75 साल का ये नमाज, ये पक्का 5 वक्त नमाज पढ़ता, कोई नमाज नहीं छोड़ता, और हर दिन ये पढ़ता है 5 फर्ज, हर दिन पढ़ता है 5, और महीने में कितने पढ़ता हो? हिसाब सुना ये मान तो इतना हिसाब पढ़ना कितना हो गया? अरे 150 हो गए ना। जब एक दिन के 5 महीने कितने हो गए? 150। साल के कितने हो गए? कभी वो कल टोटल 1800 हो गए। कितने हो गए? 1800 हो गए कितने? एक साल की। 75 साल की कितने हो गए? माशू शिक्षण कहा ये जनतगारा। जब हम पढ़ते थे पहाड़ा तो याद होता था, जब हो गया टेबल अपने खत्म। 1,35,000 कितने? ये दे रहे साहब कितने? गोया एक 90 साल के बुजुर्ग ने जो नमाज का पाबंद है उसने 1,35,000 नमाजें पढ़ी। किसमें? पूरी जिंदगी में 95 साल, क्या 90 साल की उम्र में इतने पढ़ी। एक आदमी मान लिया नौजवान चला गया यूं ही घूमने के लिए, उसको वो भी पता नहीं दीन का, लेकिन 2 नमाजें उसने इखलास के साथ पढ़ी। कितनी? 2। एक का कितना सवाब? 1 लाख। 2 का कितनी कमाया? 2 नमाज में उस 90 साल की उम्र से ज्यादा कमा। इसलिए हम उस नौजवान को नसीहत तो करेंगे, लेकिन हौसला शिकली नहीं करें। घूमने के लिए गया, हो सकता है उसकी 2 ही नमाजें, 3 ही नमाजें, 10 नमाजें कबूल होगी। हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते पूरे। पर हमने दूसरी बात की, हम जाते हैं हर में पाक, आप ही अल्लाह पहुंचाए सबको। मदीने पाक में, फिर मक्के की बता दूं, मदीना पाक में 50,000 नमाज का सवाब। लोग जाते हैं वहां 10 दिन नमाज पढ़ने के लिए, कम से कम 10 दिन या 8 दिन जाते हैं। 8 दिन जब जाएगा कितनी नमाजें? 40 नमाजें हो गई, और एक नमाज का सवाब कितना? 50,000। 40 का कितना हो गया? 2 लाख हो गए। अरे तो 2 लाख है। अगर हिंदुस्तान वजीर खजाना था उन्होंने शिकस्त नहीं था। कितने हो गए? अरे 20 लाख हो गए। अब 20 लाख लोग आते हैं कमा कर, लेकिन मैं बताऊंगा नादानी हमारी ऐसी है, जाते हैं मदीने पाक, सवाब लेकर नहीं आते, गुनाह लेकर आते। कैसे? ये तो तमाम पूरी उम्मत कहती है कि जब इमाम नमाज पढ़ाएगा तो इमाम के पीछे रहना, और नियत भी करते
اگر کوئی انسان امام سے آگے چلا گیا نماز ہو بھی یا نماز فاسد ہوگی. جب آپ جائیں گے مدینے پاک وہاں قبلے کی سائڈ میں بہت بڑا فیلڈ خالی جگہ ہے. تم 100 میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جو امام سے آگے نماز پڑھ رہے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ رہے ہیں. 40 دن آپ دن رہ کر 40 نمازیں پڑھ رہے ہیں. کتنا ثواب لے کر آئے؟ کوئی نماز مل گئی؟ کیوں بھائی امام سے آگے چلو. وہاں تو لکھا ہوا امام سے آگے نہ بڑھو. اور پہلے زمانے میں تو بڑی سختی ہوتی تھی امام سے آگے نہ بڑھو. لیکن آج انہوں نے بھی چھوٹا لکھا ہوا ہے بھائی امام سے آگے نہ بڑھو. لیکن ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں اور ہوٹلوں سے اپنی مرضی سے نکلتے ہیں. کھانا میں اتراؤ اپنی مرضی سے نکلا اور جگہ ملی نہیں. اب کہاں شروع کی نماز؟ امام سے آگے. اور 8 دن وہ پڑھتا رہا 40 نمازیں امام سے آگے. کتنی نمازیں کتنا ثواب لے کر آئے؟ الٹا گناہ نماز کے سر پر باقی رہے. یہ محض اس وجہ سے ہمارے پاس دین تو باہر میں تو چھوڑ دو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ عمر فاروق جا رہا تھا بتوں کا دفاع کرنے کے لیے لیکن ایمان قرآن نے ایسا دیا. اب حجر اسود کو بھی کہہ رہے کہ تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے محبوب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ حضور کے حکم کی وجہ سے اس کا پیار کرے. عبادت نہیں کرے، پیار کرے. اس کے بعد اس زمانے میں ننگے طواف کرتے تھے. قرآن کا حکم نازل خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا کوئی ننگا وہاں ملے گا؟ اس کے بعد دیکھو مسئلہ ہے خرافات. شراب کا مسئلہ. میں نے بتایا شراب کتنا کس کا جیسا پرانا کشمیری کیا پیتا تھا؟ چائے. جب قرآن نازل ہو گیا شراب حرام. میرے پیغمبر نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. لوگوں شراب حرام. شراب کوئی کیبنٹ نہیں بٹھائی، کوئی اسمبلی نہیں بنائی، کوئی ایف آئی آر کا مسئلہ نہیں بنایا، پولیس کو متحرک نہیں کیا، فوج کو متحرک نہیں کیا. قرآن نے ایسا عجیب غریب ماحول بنایا تھا. میرے پیغمبر نے مسجد میں اعلان کیا لوگوں شراب حرام ہے، شراب چھوڑ دو. تمام لوگ نکل گئے. کوئی پولیس پیچھے نہیں تھی، کوئی ایف آئی آر کاٹنے والا نہیں تھا، کوئی مخبری کرنے والا نہیں تھا. نکل گئے، گھر پہنچے، ڈرموں میں شراب، مٹکوں میں شراب، برتنوں میں شراب تمام لوگوں نے گرا دیا. اور اتنا گرایا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا گلی کوچوں میں شراب بہنے لگا گویا کہ مدینے میں کوئی سیلاب آ گیا تھا. اتنا شراب بہا. کس نے زندگی کو بدل دیا؟ دیر نہیں لگی، فوراً شراب. اچھا اتنا ہی نہیں، شراب پیتے تھے بلکہ شراب کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھی، شراب کی بڑی بڑی تجارتیں تھی، سب لوگوں نے پھینک دیا. اور عجیب ماحول اس قرآن نے بنایا، عجیب معاشرہ قرآن نے بنایا. جب یہ شراب حرام ہو گئی ایک آدمی آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی. ہاں کہا شراب تو حرام ہو گئی. کہا تمہیں کیا کہنا؟ یا رسول اللہ میری پرورش میں ایک نوجوان لڑکا ہے، چھوٹا یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ. اس کا بعد مر گیا. اور مر بھی کہاں گیا؟ غزوہ احد میں. یاد رکھ لو شراب حرام ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد. غزوہ احد کے بعد کیا ہوئی؟ شراب. اور غزوہ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70. کتنے؟ ارے غزوہ احد میں کتنے ہو گئے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے. عورتیں کتنی بیوہ ہو گئی؟ کتنے بتاؤ؟ کہتے 70. کشمیری تھا ایک ہی کرے گا بیچارہ. وہاں ایک ہی کرتے تھے. کتنی کتنی ہوتی تھی؟ ارے تجکس زنان کے منڈیا کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی؟ یہ کہتے 70. اس کا مطلب وہ کشمیری ایک ہی کرے گا. دیم اٹھارا کرتا بجیرے تھے امس وزن پاٹا امس کٹر کچھ مارا کہ نمدی آکل امس راؤن یال. ارے وہاں کتنی کرتے تھے؟
چار چار کمز کا ہوتے نا، 3-4 ہوتی تھی. اب کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی؟ ہاں کتنے؟ 280. بچے کتنے یتیم ہو گئے؟ بس ہم تو وہی، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، ہمارے حساب سے 140 ہو گئے. وہاں کتنے بچے یتیم ہو گئے؟ بچے کتنے یتیم ہو گئے میں بتاؤں گا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پوری دنیا میں اس کو مانتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں پیرانی پیر. اور ہر ایک اس سے پر محبت ہے یا نہیں؟ کسی کو سب کو محبت ہے. اب محبت کا مطلب تھوڑی ہے کہ محبت زبان سے، محبت ہے اس کے مشن کو چلاؤ. کیا چلاؤ؟ ذرا بتاؤ کون اس کا مشن چلائے گا؟ چلائیں گے ہم؟ میں ہاتھ اٹھا کر چلانا چلائیں گے؟ دیکھو ان کا مشن تھا، اتنے ولی خدا تھے، ان کے بچے 49 تھے. کتنے؟ ایک 50. ایک اب اٹھاؤ آپ، آپ اٹھاؤ کیا؟ کتنے تھے؟ یہ صرف ولی خدا تھے. یوس ولی خدا، یوس صاحب سے وہ مز کی، یہ صحابہ میں نہیں تھے. صحابہ کے تو بہت سارے بچے تھے. یہ نہیں وہاں وہ پتہ نہیں تھا کھانا کہاں سے ملے گا، رزق کہاں سے ملے گا، کپڑے کہاں سے ملے گا. ان کو تو قرآن نے یقین دلایا تھا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والے کون ہے؟ حضرت اللہ. ہمیں پریشانی کھانا کہاں ملے گا، پریشانی ہے ہمیں یہ پریشانی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بچے؟ 49. ہم کہتے ہیں تسمتوں زو بلائے لو مشن پکڑاؤ، لیکن پکڑو نہ تھوڑے. جب ان کے 49 صحابہ کے کتنے؟ بخاری میں روایت ہے ایک صحابی کے اتنے بچے تھے، اتنے بچے تھے. ان کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ حجاج کے دور میں جب حجاج بصرہ آیا تھا تو میرے باپ کے 120 بچے وہ تھے جن کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا. زندہ کتنے رہے؟ اس کے بعد وہ 18 سال اور زندہ رہے. اس کے بعد کتنے بچے ہوئے؟ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کے کتنے بچے تھے؟ کتنے؟ 70 آدمی شہید ہو گئے. عورتیں کتنے بیوہ ہو گئے؟ بچے کتنے یتیم ہو گئے؟ بے شمار کرو، بے شمار. یا جو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی. بے شمار بچے ہو گئے. کیا یتیم؟ اور ان یتیموں کی صرف ذریعہ آمدن شراب تھی. تو ایک آدمی آ گیا حضور اسلام کے پاس، یا اللہ کے رسول شراب حرام ہوگی. حضور نے کہا اب کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، اس کے ذریعہ آمدن کچھ نہیں ہے، صرف شراب ہے اس کا، میں کیا کروں؟ گویا اس پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، ہو سکتا حضور اجازت دیں کہ بچے کی رعایت ہو جائے گی، یا یہ کریے کسی کو بیچو پیسہ ملے گا، یا کوئی کیمیکل اس کے ساتھ ملا لو اس کو اور کچھ بناؤ. میرے پیغمبر نے عجیب جواب دیا، کہو میرے امتی اللہ کے بندے، شراب حرام ہو گئی ہے، پہلے اس کے شراب کو تم گرا دو، اس کے بعد اپنے شراب کو گرانا. جس اللہ نے اس کو یتیم بنایا ہے وہ اللہ اس کو حلال کھلائے. گویا یتیم بچے کی بھی رعایت نہیں ہوئی. کیوں؟ ایسا معاشرہ بنا تھا. بنا کسے تھا معاشرہ؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان دیش کیسے ترقی کرے گا، سود شراب کے بغیر کیسے کرے گا؟ سیرت کی کتابیں دیکھ لو، جو ہی شراب حرام ہو گئی مدینے میں اعلان ہو گیا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. اس وقت ایک مدینہ سے ایک تاجر گیا تھا ملک شام. ملک شام اس نے بڑا ٹھیکہ اٹھایا اور شراب کا. اب وہاں سے شراب لے کر آ رہا، بڑی قیمتی شراب لے کر آ رہا، گھوڑوں پر اونٹوں پر پتہ نہیں کیا کیا شراب لے کر آ گیا. مدینے کے قریب پہنچا خوش کہ آج میں نے بڑا ٹھیکہ کمایا، آج میرے سالوں کی محنت وصول ہو جائے گی، اب میں رئیس بنوں گا، کتاب بھی بنوں گا. کوئی آدمی مجھ سے ملا، کہا یہ کیا؟ شراب. کہا کیسے کرو؟ ٹھیکہ بڑا ٹھیکہ کر کے لایا. کہا اللہ کے بندے تو ٹھیکہ کر کے لایا، تجھے
پتہ نہیں شراب حرام ہوگی. اب اس نے پوری پونجی کروڑوں نہیں اربوں میں سے لگائی ہے. جب یہ سنے گا شراب حرام ہے کیا کرے گا؟ ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ سیرت دیکھ لو، اس نے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو باہر ہی روک دیا، اندر نہیں لایا مدینہ، اور بھاگا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ، میں نے سنا شراب حرام ہو گئی. اس نے کہا اللہ نے شراب حرام کی. اب یہ آدمی کوئی بہانہ کر سکتا ہے کہ میرا تو اتنا بڑا ٹھیکہ، میرا تو پیسہ، میرا تو دیوالے نکلے گا، یہ ہوگا. کچھ نہیں. اس قرآن نے ایسا ماحول بنایا تھا. یہ آدمی اتنا سن رہا پیغمبر کی زبان سے شراب حرام ہو گئی. واپس اسی جگہ پہنچا، ان گھوڑوں اور ان اونٹوں پر جو شراب سب کو گرا دیا. کوئی فکر نہیں کہ میرا پیسہ کہاں گیا، دیوالیہ ہو جاؤں یا کیا ہو جاؤں گا. اللہ پر اتنا بھروسہ، تمام شراب باہر ہی گرا دی اور گھوڑوں اور اونٹوں کو خالی اندر لے آیا. یہ معاشرہ کس نے بدلا؟ کس نے بدلا؟ میں نے بتا بے حیائی کی انتہا تھی. آج بھی ہم بے حیائی ہے، بے حیائی کی انتہا ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوا، اشارہ کروں میں کہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا. قرآن جب نازل ہو گیا، ارے لوگوں یہ نہیں کہ بد کرداری نہ کرو، بدماشی نہ کرو. قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. بدکاری کے قریب بھی کیوں؟ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قرآن نے کہا جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا. اور جہنم آپ کو سمجھائے گی جہنم کتنی خطرناک چیز ہے. جب ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، انسان ہونے کے ناطے سے ان سے غلطیاں بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے سے ان سے کیا ہوگی؟ یاد رکھ لو، صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے. ایک بات پہلے یاد کر لو پھر میں بتاؤں. صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، معصوم. غلطیاں ان سے ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی پر باقی نہیں رہے. آج جو ہمارے لوگ کچھ نوجوان بس واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں، نہیں فلاں صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ ہوئی، وہ ان غلطیوں کو دوہرا رہا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے وہ غلطیاں ان سے کب ہوئی. صحابہ سے اس وقت کچھ غلطیاں ہو گئی جب وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی بھی تربیت ہو رہی تھی اور تربیت کے دوران غلطیاں ہو جاتی. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے پڑھتے کبھی ماسٹر کہاں بھی پکڑواتا ہے، کہاں پکڑو، کبھی ماسٹر پٹائی بھی کرتا ہے، پھر یہ لڑکا سنبھلتا ہے، پھر یہی لڑکا کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، MLA بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے. آپ اس کو اس وقت اچھا تم وہی ہو جب ڈاکٹر جب آج تم ڈاکٹر ہو، لیکن آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب تم نے یہ غلطی کی اور ماسٹر نے تمہیں کیا کری؟ پٹائی کری، تجھے کان پکڑوائی. بھائی اللہ کے بندے، یہ تو ڈاکٹر ہے. اس کام جب اس کے پکڑائے گئے تھے، اسے غلطی کب ہوئی؟ جب اس کی تربیت کا زمانہ چل رہا. آج اس کو اس چیز کا تانا نہیں دے سکتے. صحابہ سے کچھ چیزیں غلطی ہو گئی، بلکہ میں کہتا ہوں غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے غلطی ان سے کروائی تاکہ ایک قانون بن جائے. کیا بن جائے؟ بس میں ایک مثال دوں گا. یہ ہے بدکاری. قرآن کہتا ہے اگر شادی شدہ کوئی کام کرے گا اس کو تو پتھروں سے جان نکالنی، سنسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ کرے گا تو اس کو کوڑے برساتے ہیں. کوڑے اور جہنم کی آگ الگ. ایک واقعہ احادیث کتابوں میں ابو داؤد، ترمذی، تمام کتابوں کے لیے ملے گی حدیث. ایک خاتون، اور اس خاتون کو جانتے نہیں، کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی بڑی حیثیت معاشرے میں نہیں. اس سے یہ غلطی ہو گئی. اس سے یہ غلطی کس سے؟ خاتون سے. اور اس خاتون پر بھی پردہ رکھا گیا. وہ کہتے ہیں امراۃ غامدیہ، یہ غم دیا کہ کوئی خاتون سے غلطی ہو گئی، بدکاری کا ہو گیا بات. اب جب اس سے غلطی ہو گئی، سنو، اس کے خلاف پولیس نے کوئی FIR نہیں کاٹی، اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، لیکن قرآن نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ یہ عورت حضور کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے اس گناہ سے پاک کر.
کون کہہ رہے ہیں؟ پاک کرنے کا مطلب یہ سمجھو، پاک کرنے کا مطلب ہے یہ لڑکی شادی شدہ ہے، سنسار اس کو کرنا ہے، پتھر مار مار اس کو جان نکالنی ہے۔ یہ کون سی چیز کو آمادہ کرے کہ میں یہاں جان دے دوں، میں اپنے آپ کو پاک صاف کروں لیکن جہنم میں نہ جاؤں؟ یہ لڑکی حضور کے پاس آ رہی، میرے پیغمبر جو دیکھ رہے ہیں اس بچی کی غلطی ہو گئی ہے، اقرار کر رہی ہے، حضور نے منہ ادھر پھیر لے، ادھر یہ ادھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو پاک صاف کرے، میرے اندر سکت نہیں ہے، جہنم کی آگ برداشت کرو۔ میرے پیغمبر نے ادھر چہرہ پھیر دیا، یہ پھر آ گئی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار مرتبہ اس نے اقرار کیا۔ یہ کون اس کو اقرار کرا ہے؟ اور پتہ ہی کس چیز کا اقرار کرے؟ یہ اقرار کرے مجھے پاک کرو، پتھروں سے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جہنم کی آگ میں برداشت نہ۔ یہ معاشرہ کس نے منع ہے؟ بہرحال جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر دیا، یہ تو قانونی ہمارے کچھ چارہ کرنی ہوتی ہے امیر المومنین کو، قاضی کو۔ حضور نے کیا ہو گیا؟ جی مجھے ایسے غلطی ہو گیا اور حرام کا بچہ میرے پیٹ میں، حرام کا بچہ میرے، مجھے آپ پاک کریں، صاف کریں، میری توبہ قبول ہو لیکن اس غلطی کی جو سزا جہنم ہے وہ میرے اندر سکت نہیں، میں اس کو برداشت کروں۔ میرے پیغمبر اس کی ایمانی کیفیت کو دیکھ رہے، میرے پیغمبر اسے کہہ رہے ہیں ارے بیٹی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر میں تمہیں رجم کروں، اگر میں تمہیں سنسار کروں یہ بچہ بھی مر جائے گا، غلطی تو تیری ہے، بچے کو کیوں مارو؟ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آ، بچہ جب پیدا ہو اس کے بعد میرے پاس آ۔ اب اس بچی کو واپس جانا ہے، 9 مہینے 8 مہینے یا 7 میں اس کو انتظار کرنا ہے، اور جب جتنا پیٹ اس کا پھولتا جائے گا لوگوں کی نگاہیں اٹھے گی، لوگ اشارے کریں گے، لوگ تانا زنی کریں گے، لوگ عیب چینیں گے، یہ ایسی ہے۔ اب یہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ کوئی دوا کھا سکتی ہے، بچے کو گرا سکتی ہے، یا انکار ہی کر سکتی ہے نہیں میں نے غلطی نہیں کی ہے، یا اللہ بچائے کوئی اور مذہب اختیار کر سکتی ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط، جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے اس نے یہ برداشت، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جائے۔ 9 مہینے کے بعد یہ بچہ لے کر آگے ہے اللہ کے رسول، یہ بچہ تو پیدا ہو گیا، سرکار اس کو قبول کرے اور مجھ کو گناہوں سے پاک کرے۔ آج لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اجازت ایمان تو لاؤ، ایک غلطی ہوگی اور اتنی پریشان ہے، ایک معمولی عورت جس کی کوئی حیثیت اس زمانے میں نہیں تھی، اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں ارے بیٹی بچہ تو پیدا ہو گیا ہے لیکن بچے کو دودھ کون پلائے؟ تیرے دودھ کا محتاج ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ کے بعد اس کو میرے پاس تب پھر دے دوں گا۔ دودھ کتنے سال پلانا؟ کتنے سال؟ گوشت کشمیری کتنے سال پلاتے ہیں؟ 2 سال زیادہ سے زیادہ 2.5 سال نہیں ہے، 2 سال۔ کتنا؟ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز ہے، 2.5 نہیں ہے، کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ فتویٰ 2 سال کے بعد جو ہی ہو جائے گا بچے کا دودھ بند کرو۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام۔ دودھ پلانا کیا ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، بڑے کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ جو رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہ رشوت کھانے کا آج اس کو ماں نے بنایا۔ کس نے؟ کیسے بنایا؟ ماں کو دودھ کتنے سال پلانا ہے؟ 2، اور پلانا کشمیری کتنے؟ ارے 2.5 سال نہیں، وہ تو 6 سال 5 سال کا جو ہوتا ہے وہ پیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو کٹڑا سا ہوتا ہے اور پیتا ہے، اور ایسا ماج دو ہے۔ یہ 2 سال کے بعد کیا پی رہا؟ حلال پی رہا، حرام حرام۔ آدھی کس نے بنایا؟ جب کرسی پر بیٹھے گا تو کیا کھائے گا؟ اس کو ہضم نہیں ہوگا حلال، وہ تو کیا کھائے گا؟ خیر مسئلہ 2 سال دودھ پلانا ہے، حضور نے واپس بھیجا۔ اب تک اس کا جرم اس کے پیٹ میں تھا، اب جرم کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ باہر آ گیا۔ اب لوگ تانے دیں گے ارے یہ بچہ کہاں کا، یہ کہاں سے آئی؟ اب یہ تانا سنے گا کوئی برداشت کرے گا؟ اب یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، اس بچے کو مار بھی سکتی، اس بچے کو
چھوڑ بھی سکتے راستے پر, کوئی اور مذہب اختیار کر سکتے, کچھ تو بہانہ کرے, لیکن کیا ایمان کی سطح, کیا آخرت کا خوف. 2 سال برابر اس کو دودھ پلاتی ہے اور 2 سال کے بعد حضور کی خدمت آتی, اے اللہ کے رسول 2 سال کا بچہ پورا ہو گیا, آپ اس کو لے لیں, سرکاری طور پر اس کو قبول کرے, مجھے اس گناہ سے پاک کرے, میرے اندر کوئی سکت ایسی نہیں ہے میں جہنم کی آگ برداشت کروں, کیونکہ قرآن نے کہا نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. اندازہ لگا, اور اس کے ہاتھ میں روٹی دے دی اور وہ کھا رہا ہے. اللہ کے رسول اب میرے دودھ کا یہ محتاج ہے, میرے پیغمبر نے بچے کو دے دیا. اور اس عورت لمبا واقعہ ہے, یہ علماء کبھی سنائیں گے, کپڑے اس کو باندھے گئے اور اس کو ایک گڈھے میں رکھا گیا. میرے پیغمبر نے چھوٹا سا کنکر پھینکا اور صحابہ کو مار, اور مار مار کے اس کی جان. میرا پیغمبر دل کر رہا ہے, اتنا رحمت للعالمین کے سامنے ایک امتی, ایک بچی اس کی جان نکل رہی, پتھر کھا رہی ہے, لیکن اور بے صبری کا مظاہرہ, جان اس نے دی تھی. جب جان اس نے دے دی, اس کے بعد پیغمبر دیکھ رہے ہیں, اور وہ پیغمبر جو کسی غیر کی تکلیف نہیں برداشت کر رہا, آج وہ دیکھ رہا ہے ایک امتی, ایک بندی اللہ کی, اس کی جان نکل رہی ہے, کسی کے منہ سے کوئی برا جملہ نکلا, یہ ایسی اور ویسی. جب اس نے کہا ایسی اور ویسی, میرے پیغمبر نے جملہ سنا, صبر کا دامن لبریز ہو گیا تھا. حضور نے آواز نکالی, ارے کس نے آواز نکالی, تمہیں پتا نہیں, خدا گواہ اس عورت نے ایسی توبہ کی, اگر پورے مکے میں یہ توبہ تقسیم کی جائے گی تمام لوگوں کی مغفرت. اور میرے پیغمبر نے کہا اس کو تیار کرو, میں خود اس کا جنازہ پڑھوں. اب اس سے غلطی ہوگی واقعی, لیکن اس کی جو توبہ آ گئی, کیا ہم میں سے کوئی اس کا کچھ پیش کر سکتا, اس کا معاملہ یہ سارا. یہ ماحول کس نے بنایا؟ صرف ماحول قرآن نے بنایا. قرآن نے کہا کہ جہنم مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے, کھڑا ہونا ہے. آج ہمارے نوجوان اڑتے ہیں, واٹس ایپ دیکھتے, فلاں صحابی نے یوں کیا, فلاں صحابی نے یوں کیا. اللہ کے بندے, حضرت معاویہ کے خلاف اتنی بد زبان استعمال ہوتی. معاویہ کون جانتا ہے؟ یہ واٹس ایپ والا, یہ معاویہ وہ ہے جو میرے پیغمبر کا پرسنل سیکرٹری تھا. یہ معاویہ وہ ہے جس کو حضور میرے پیغمبر نے بار بار دعائیں دی ہیں. اب لوگوں کو ایک ہی بات ذہن میں ہے, معاویہ اور علی کی آپس میں جنگ ہوگی. کیا ہو گئی؟ ٹھیک, جنگ ہوگی, اختلاف ہو گیا, لیکن آپ کو پتا ہے اس کے بعد ان کی صلح بھی ہوگی. اس کے بعد ان کی کیا ہوگی؟ اور اتنی اس کے بعد صلح ہو گئی. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کہتے ہیں, معاویہ تم خلیفہ, ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے, ہم تمہارا حکم ماننے والے. معاویہ کے ساتھ علی کے بیٹے صلح کر رہے ہیں, حسن و حسین صلح کر رہے ہیں, اور آپس میں وہ پیار محبت سے رہ رہے ہیں. لیکن آج کا نوجوان معاویہ کو چھوڑنے کے لیے تیار. ہمیں دیکھ لو, ہمارے گھروں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا, باپ بیٹے میں جھگڑا, اور اتنا جھگڑا ہوتا بیٹا کبھی باپ کی پٹائی بھی کرتا ہے, بدنصیب بیٹا, اور عدالتوں میں جاتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, ماں پٹائی ہوتی ہے. لیکن 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد یہ بیٹا, باپ اور بیٹا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے, بڑے پیار محبت سے کھانا کھاتے. ہم سارا کوئی آ گیا, ان کو دیکھتا اکٹھے کھانا کھا, اکٹھے کھانا. اب وہ کیا کرا, ارے تم اکٹھے کھانا کھا رہے, ارے یہ وہی بیٹا ہے نا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی. باپ سے کہتا ہے تو وہی ہے جس کو بیٹے کو ایسا کیا تھا. جب یہ باپ بیٹے کو پرانی جنگ اور لڑائی یاد دلائے گا, اس کے ماں یہ دونوں باپ بیٹے کیا کہیں گے اس کو, بولے تو دشمن ہے پاگل. بھائی ہماری تو صلح ہوگی, صلح کے بعد پرانے جھگڑے کو یاد کرنا چاہیے, فطری کی بات ہے. یہ تو یہودیت ہے, یہ تو اسلام دشمنی ہے. میاں بیوی میں جھگڑا, اور اتنا بڑا جھگڑا, بیوی نے سنگل نکال کر پٹائی کھاوت کی کہاں کری, مارکیٹ میں پٹائی کری, خطرناک جھگڑا. لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان میں محبت پیدا کی,
الفت پیدا کی. اب میاں بیوی جا رہے ہاتھ پکڑ کر رہے ہیں اور جا رہے ڈل سے کہاں دریائے وہاں جا رہے ڈل میں جا رہے سیر و تفریح کے لیے, ہوٹل میں جا رہے سیر و تفریح کے لیے. ہمسایہ نے دیکھا اچھا ارے تم تو ایک دوسرے کا جھوٹا کھا رہے ہیں, ارے یہ تو وہی بیوی ہے جس نے تمہاری پٹائی سنڈل سے کر لی تھی. بیوی کیا کرے گی؟ بیوی اٹھائے گی سنڈل مارے گی کس کو؟ اس فتنہ پرور کو. تو ہمارے صلح کے بعد ہمارے جھگڑے کی باتوں کو یاد دلاتا, یہ تو فتنہ پرور ہے. ہمسایہ میں جھگڑا ہے, بعد میں صلح ہوگی, کوئی فتنہ پرور پرانا جھگڑا لائے گا سامنے اور کہے گا تمہارے زبان میں تمہارا جھگڑا تھا. یہ پرانے جھگڑے کو یاد دلانے والا فتنہ پرور ہے. حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اگر جنگ ہوگی بعد میں صلح بھی تو ہوگی. صلح کے بعد کیا کرنا؟ صلح کا تذکرہ کرنا ہے, جنگ کا تذکرہ. یہ جو سند تذکرہ ہے یہ فتنہ پرور ہے یا دین پرور ہے؟ یہ حقیقت بتا دے دھوکہ دے رہا. اور سب بڑھا رہے صحابہ کے خلاف بری باتیں. صحابہ سے کچھ خطائیں ہو گئی, میں نے کہا خطائیں ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے کرائی ہے تاکہ قانون بن جائے. مثلا اس عورت سے غلطی ہو گئی, اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو قانون نہیں بنتا. اور اس کی جو توبہ ہوتی ایسی توبہ تھی, ایسی تو توبہ ہم تو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں سب مل کر جائیں گے. اس نے اتنی شاندار توبہ کی. بہرحال بدلا کس نے؟ ماحول قرآن نے بدلایا. اب یہ قرآن جو ہے ماحول بدلنے والا. اب میں آپ سے سوال کروں گا, جب قرآن نے وہ ماحول بدلا, جب یہ معاشرہ اس زمانے میں اتنا خراب تھا, آج کے زمانے میں نے بتایا معاشرہ اتنا خراب ہے. پرانی بات یاد ہو جو میں نے پہلے کی, معاشرہ آج بھی خراب ہے لیکن اتنا خراب نہیں ہے جتنا کب تھا 1500 سال پہلے. لیکن 1500 سال پہلے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اس معاشرے کو بدلنے کے لیے. اللہ نے اس کو ایک نسخہ کیمیا دے دیا, جاؤ اس قرآن کو لے کر نسخہ کیمیا کو لے کر جاؤ, معاشرے کو ٹھیک کرو. اور معاشرہ ہر اعتبار سے صاف ہو گیا, الگ ہو گیا. اور کیسا ہو گیا کہ اس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے. پیغمبر کے بعد ایسا معاشرہ دیکھنے میں کوئی ملا نہیں. جب اس زمانے میں اتنا بگڑا ہوا معاشرہ بدل گیا اور آج کے زمانے میں اتنا معاشرہ بگڑا ہوا نہیں ہے, کیا ہم نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے. اب نا امید ہونے کی ضرورت ہے نہیں, امید رکھیں گے, سب نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں خاموش نہیں ہو جائیں گے, یہ نہیں کہیں گے کشمیری میں یوپیس کیا کرے شو, یہ کیسے بدلے گا. نہیں, اٹھنا ہے ہمیں اور قرآن کو لے کر اٹھنا ہے. قرآن یہ معاشرے کو بدل سکتا ہے اور کوئی چیز بدل, لیکن قرآن کہاں پڑھیں گے آپ؟ آج تو ایک بیماری یہ ہوگی خود ہی پڑھو. کیا پڑھو؟ اب قرآن پڑھو قرآن کے ماہرین سے. کوئی گھر بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں بنا, انجینئر نہیں بنا. ہاں یا تو انجینئر لوگ جن کا کام ہے سیمنٹ اور شستر, وہ اب قرآن کے کیا بن گئے؟ قرآن کی تشریح کرنے والے ہو گئے. یہ خود گمراہ ہے, انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ہمارے نوجوان انہیں کے پیچھے جا رہے. بھائی جب آپ میتھمیٹکس مولوی کے پاس نہیں پڑھنے آتے اور سائنس امام کے پاس نہیں جاتے اور کیا نام فزکس پڑھنے کے لیے آپ کسی ڈرائیور کے پاس نہیں جاتے, ماہرین کو تلاش کرتے, کیا آپ قرآن حدیث اتنا مظلوم ہو گیا اب انجینئر سے پڑھیں گے؟ اور وہ انجینئر جس کو خدا کا قرآن میں نہیں پڑھنے آتا, کمرے میں بیٹھ کر جو ہے لمبے لمبے دعویٰ کرتا ہے, باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا نوجوان بدزن ہوتا جا رہا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی, اور میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. تمہیں پتہ نہیں ان صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانی دیے, اپنا مال چھوڑا, اپنی جان چھوڑی, اپنی اولادیں چھوڑی صرف دین کی بلندی کے لیے. تو صبح کے وقت اپنے بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور صحابہ پر تنقید کرتے. میرے کہنے کا مقصد قرآن آج بھی معاشرے کو بدل سکتا ہے, لیکن ہم ذرا کھڑے ہو جائیں سب. نہیں, ہم معاشرے کو انشاءاللہ بدلیں گے. ہر ایک کی مولوی کی ذمہ داری نہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. معاشرہ بدلیں گے ہم, باپ بھی بدلے گا, امام بھی بدلے گا, استاد بھی بدلے گا, ڈاکٹر بھی بدلے گا, انجینئر بھی بدلے گا, MLA بنے گا, MS بھی بدلے گا, سب بدلیں گے. لیکن جب ہمیں خوف آخر ہوگا, اللہ کے یہاں ہماری بات پرس ہونے والی ہے. اللہ پوچھیں گے معاشرہ بگڑا ہوا تھا
صاحب تم نے اس کے لیے کیا محنت کی؟ کیا ہماری بچیاں جا رہی ہیں اب مختلف اسٹیٹ میں، ہمارے پتہ نہیں ان کا حال کیا ہے، ہمارے لڑکے بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے بچے شراب پی رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، نماز کا تصور نہیں ہے، بے دینی کا تصور ہے، صحابہ کے بارے میں بدزن، اولیاء کے بارے میں بدزن، اماموں کے بارے میں بدزن، علماء کے بارے میں بدزن۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، قرآن کو عام کرو، قرآن کو خوب پڑھو، لیکن قرآن پڑھو قرآن کے ماہرین سے، قرآن کو پڑھو قرآن کے مرکزوں سے، قرآن کے جو مرکز ہے یہ مدارس، انہیں میں جا کر قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھو، ورنہ اگر خود قرآن پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے خدا کو وہ گمراہی پھیلے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، اپنا ایک واقعہ سنو، یہ خود پڑھنے والے، یہ انجینئر اور یہ ڈاکٹر، میں ایک اپنا واقعہ بتاؤں گا۔ میرا ایک مطلب فون آ گیا، فون، میں نے کہا کون؟ یہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے قرآن میں بڑا تضاد نظر آ گیا، قرآن میں پانا میں آپس میں کیا ہے؟ ٹکراؤ۔ دیکھ اللہ کی بندے پاگل ہو گیا، قرآن میں ٹکراؤ، قرآن میں تضاد، قرآن میں اختلاف، غلط۔ کہا جو نہیں ہے۔ میں کہا چپ ہو جا، پاگل ہو گیا، تجھے کسے کہا تھا قرآن پڑھنے کو؟ بہار یہ ہے وہ کہا جو مولوی لوگ شراب، میں کہا کیوں نہیں غصہ کی؟ جو بات ہی طے کرا، قرآن کہہ رہا خود لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن کسی اور کا ہوتا، اللہ کے علاوہ اس میں اختلاف ہوتا، یہ خدا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن۔ میں نے کہا اچھا بتا مجھے کیا ہے، کیا پریشان؟ کہا جی میں سن رہا تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے پریشانی ہو۔ میں کہا ہاں اب سمجھو، یہ نہ بحث نہ کرو، تم کرو، میں قرآن کو، مجھے سوال ہوگا، میں سوال کو سمجھنے کیا کروں گا؟ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ وہ ایک چیز میں گمراہ ہو گیا، اب کہتا ہے مولوی کو بھی گمراہ کرو۔ ارے مولوی کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو یہ کہتے مجھ سے غلطی سمجھنے میں غلط جو کہ میری اصلاح کر۔ اگر تو اس زبان میں مولوی سے بات کرے گا، مولوی تیری پریشانی دور کر سکتا، لیکن اگر تو یہ چاہتا میں بھی گمراہ، مولوی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ، پھر تو گمراہ ہوگا، مولوی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بتا کیا؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی سورہ بقرہ ہے، وہاں میں نے پڑھا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا فرشتوں سے تم کرو کیا؟ سجدہ۔ تمام نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مجھے بتا مولوی صاحب، فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، شیطان کو تو حکم نہیں تھا، پھر اس کو کیوں اللہ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دفع ہو جاتے پر لعنت۔ جب اس پر حکم نہیں تھا، پھر اس کو سجدہ بھی نہیں کر رہا تھا، جب اس کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کو کیوں کہا تم مردود ہو گیا؟ قرآن میں تو صرف حکم کس کو ہے؟ میری بات سمجھے؟ اس کے کہنے کا مقصد ہے قرآن میں سجدے کا حکم کس کو ہے؟ فرشتوں کو حکم ہے، اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ مردود کس کو کہا گیا؟ شیطان کو جب حکم ہی نہیں تھا تو اس کو کیوں مردود کیا؟ مجھے اشکال ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہے نا، تم نے خود قرآن پڑھا، تمہیں قرآن کسی عالم سے پڑھ رہا تھا یا عالم کی نگرانی میں مطالعہ کرنا تھا تاکہ تم گمراہ نہ ہوتے۔ میں نے کہا سنو ڈاکٹر صاحب، جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اصول فقہ پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اصول حدیث پڑھتے ہیں، اور جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اصول تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، قرآن پڑھنے کے کچھ ضابطے ہیں، آپ کو ان ضابطوں کا پتہ کرنے مگر یہ تو گمراہی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہوتا اصول و ضابطے، نہ خود گمراہ ہو جاتے نہ دوسروں کو گمراہ کرتے، اور اتنے بڑے دعوے کر رہے۔ کہا ہے کہ آپ مجھے بتا۔ میں نے کہا دماغ ٹھکانے آ گیا؟ کہاں آ گئے؟ میں نے کہا سن، قرآن میں دو قسم کی صورتیں، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے دو قسم، کچھ صورتیں مکی کچھ کیا ہے؟ مکی صورت کسے کہیں گے؟ جو مکہ میں، اور جو مدنی صورت، اور جو نہ مکے میں ہوئی نہ مدینے میں، اس کو کیا کہیں گے؟
اسی تو میں نے کہا ہیڈ صاحب کرو آپ لوگ خود ہی نہ پڑھ لو. جب میں نے کہا تھا مکی مدنی تمہیں کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں کہہ دیا آپ لوگوں نے. اب میرا سوال ہے نہ مکے میں نازل ہوئی نہ کہاں ہوئی, اس کو کیا کہیں؟ یہ بھی غلط. مکی صورت کو نہیں کہیں گے, مدنی صورت کو. مکی صورت کہیں گے جو ہجرت سے پہلے نازل, ہجرت سے, اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے. اب اگر ایک صورت نازل ہو گئی ہے ہجرت کے بعد لیکن ہوئی ہے مکے میں, ہجرت کے بعد نازل لیکن کب ہوئی؟ مکے میں ہوئی, اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی کہیں بھی ہوئی وہ مکی ہے, اور ہجرت کے بعد نازل وہ کیا ہے؟ مدنی. اب ایک صورت نازل ہوگی مکہ میں لیکن کب ہوئی؟ ہجرت کے, اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی ہے, کیونکہ کب ہوئی نازل؟ یا ایک صورت نازل ہوئی مثلا سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل آسمان میں, نہ وہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ ارے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ ہجرت کے مجاز جب حضور تشریف لے گئے معراج آسمان پر ہوئی, مکہ ہے نہ مدینہ, اس کو کیا کہیں گے؟ ہم دیکھیں گے معراج کب ہوئی. معراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے, اس لیے وہ آیت کب ہے؟ وہ مکی بنے. کیا بنے گے؟ خیر ہو گیا مسئلہ. ہم مکی صورت کسے کہیں گے؟ اور مدنی. اگر میں اگلے سال پھر اگر میں نے پوچھا کشمیری تب بھی کہے گا مکی گئی, مکہ سے منگے مدنی گئی, وہ ہوئی جواب دو گے نا. برابر میں نے ڈاکٹر سنو مکی کچھ صورتیں کچھ مدنی. کہاں؟ ہم مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, مدنی صورت وہ جو ہجرت کے. اچھا پھر ہم سنو, قرآن جب کسی مسئلے پر بحث کرتا ہے, بحث وہ جب پہلی مرتبہ بحث کرے گا تفسیر بحث کرے گا, اس کے بعد اگر دوبارہ بحث کرے گا تو وہ اجمالاً بحث کرے گا, مختصر بحث کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, ہمارے ٹیچر آتے ہیں, پروفیسر آتے ہیں, وہ بڑا لیکچر دیتے ہیں. کل لڑکے سے کہیں گے دوبارہ سمجھاؤ, وہ اب وہ کل والی تفصیل نہیں کرے گا, مختصر بیان کرے گا. پھر تیسرے دن لڑکے گے اور سمجھا, وہ اور مختصر کرے گا, خلاصہ بیان کرے گا. تفصیل بیان جب ایک پتہ تفصیل ہے, دوسرے پتہ اجمال ہے, پھر اس کی اجمال ہے, پھر اجمال. کہاں؟ مگر یہی قرآن کا اصول ہے. جب وہ پہلی مرتبہ کسی مسئلے پر بحث کرتا ہے تو تفصیل بحث کرتا ہے, اور جب دوبارہ بحث کرے گا تو مختصر بحث کرے گا, اشارے کر کے تفصیل بحث. میں نے کہا سن لو, یہ جو تم سورہ بقرہ پڑھ رہے اس کو اوپر لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ. یہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے. کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے, اور ہجرت ہوئی ہے قریب 13 سال کے بعد. 13 سال مکے میں حضور رہے. اس کا مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ 13 سال پہلے, ہجرت سے پہلے, کیا قرآن نے کہیں اس پر بحث کی ہے شیطان اور آدم کا واقعہ؟ ہم دیکھیں مکی صورت میں اس کا تذکرہ ملے گا, ہجرت سے پہلے والی صورت میں ایک تذکرہ ملے گا. ایک جگہ قرآن پاک لکھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ارے شیطان تجھ کو کیا ہو گیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو سجدہ کرے, تو نے شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا میرے آرڈر کے بعد؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ آپ نے مجھ کو تو پیدا کیا آگ سے, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ کی حیثیت بلند ہے, بلند والی چیز نیچے والی کسی چیز کا سجدہ. اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. تمام تجھ پر لعنت ہے. اب مکی صورت میں ہے کہ اللہ نے حکم کس کو دیا تھا؟ شیطان کو بھی حکم کہا چاہیے ہے. میں کہا ہاں یہی ہے. اس لیے پہلے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ اصول تفسیر. اسی تفسیر کے بعد تفسیر نہیں سمجھتا. میں ایک مرتبہ ایک ماجد بیان کرتا, یہ بھی لوگ جلدی. اس زمانے میں یہ بارش لوٹس آ جائے کیا. کسی نے مجھے سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے بارش کب نازل ہوگی, خدا کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے بارش کب نازل ہوگی, لیکن آج لوٹس کہتا ہے بارش ہوگی اور بارش ہوگی. بارش یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا.
میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے تو کیا کر، میں انجینئر ہوں، سکالر ہوں. بھائی سکالر تجھے کسی کا قرآن پڑھنا، کسی عالم کے پاس جا. میں نے کہا سنو، قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ. اللہ کہتے ہیں مجھے ہی پتا ہے بارش کب نازل ہو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے اللہ یہ کہتا کیا، مجھے ہی پتا ہے بارش. میں اس سے یہ جواب کیا نہیں قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن میں تو ہے، لیکن بیچارہ یہ تھا کون سا بھائی اپنے آپ پڑھا لے. یہ تو اتنے غصے میں مہاجر سے نکلا یہ سکالر اور گھر گیا اور گھر سے قرآن پڑھ رہا ہے، ترجمہ ہوا کہیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ہے بھائی کہے. میں نے کہا جب پڑھ رہے یہ پڑھ رہا سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان کی، اس میں کیا ہے، ان اللہ عنده علم الغیب وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. پہلی چیز ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کس کو پتا. دوسری بات ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں نے کہا کیا ترجمہ، کہا اس کا ترجمہ اللہ ہی کو پتا ہے بارش کب اترے گی. میں نے کہا غلط، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا پڑھو ترجمہ، کہے گی یہ ترجمہ. میں نے کہا تو سکھا دے تجھے کیا قرآن سے. برحال میں نے کہا سنو میری بات سنو پھر تجھے. اس کا ترجمہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش نازل کرتا ہے. اللہ بارش نازل، یہ نہیں ہے اس میں لکھا کہ اللہ ہی کو پتا بارش کب نازل کا نہیں ہے. میں نے دیکھو پڑھ تیرے پاس ترجمہ تو لایا، پڑھ رہا تھا ہاں اس میں تو یہ لکھا ہے اللہ بارش نازل کرتا. اتنی بھی عقل نہیں ہے، ترجمہ تیرے سامنے اور تجھے ترجمے سمجھ نہیں آتا. میں کہ اب تضاد ہو گیا کچھ لوٹس کا. ارے